نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایک ایسی عظیم آیت کے بارے میں بات کریں گے جو قرآن کی سب سے عظیم آیت ہے۔ کیا آپ جاننا چاہیں گے وہ آیت کون سی ہے؟ ہمارے ساتھ بنے رہے۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، قرآن کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ تو آپ نے جواب دیا، آپ ہی بہتر جانتے ہیں۔ ان سے اور پوچھا گیا تو اور وہی جواب ملا، پھر اور پوچھا گیا تو انہوں نے کہا آیت الکرسی۔ تو اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا، ابو المنذر، اللہ تعالیٰ تجھے تیرا علم مبارک کرے، رواہ مسلم۔ اس حدیث سے ہمیں آیت الکرسی کی عظمت پتہ چلتی ہے کہ یہ سب سے عظیم آیت ہے۔ دوسری جگہ فرمایا گیا، جب تم اپنے بستر پہ جاؤ اور آیت الکرسی پڑھ لو تو اللہ تعالیٰ تم پر ایک نگہبان مقرر کر دیتا ہے اور صبح تک شیطان تمہارے قریب ہی نہیں آتا۔ تو ہم سب کو چاہے کہ جب ہم سوئے رات کو تو سونے سے پہلے ہم ضرور آیت الکرسی پڑھیں تاکہ ہماری حفاظت ہو جائے۔ اور دوسری جگہ فرمایا گیا ہے، جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا، اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت حائل ہوگی۔ یعنی جو شخص ہمیشہ نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا، رواہ نسائی۔ I would like to share a story with you۔ ایک حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں جس میں سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے یہاں ایک کھجور کی بوری تھی، میں نے دیکھا کہ روز اس میں کم ہوتے جا رہے ہیں، تو میں نے ایک رات سوچا کہ I will watch it، میں دیکھوں کیا ہو رہا ہے۔ تو ایک دن وہ جاگے رہے تو اس نے دیکھا کہ ایک نوجوان جانور کی شکل میں، جانور نما نوجوان آیا، تو صحابی نے اسے سلام کی تو اس نے واپس جواب دیا۔ تو صحابی نے پوچھا کہ کیا آپ انسان ہو کہ جن ہو؟ تو اس نے کہا نہیں، میں جن ہوں۔ تو اس نے صحابی نے پوچھا کہ ذرا اپنا ہاتھ دکھاؤ۔ تو جب ہاتھ دیکھا تو وہ اٹ واز لائک اے ڈاگس ہینڈ، تو کتے کی طرح وہ ہاتھ تھا۔ تو اس نے کہا کہ آپ ایسے ہی ہوتے ہو؟ تو اس نے کہا میں جنوں میں سے سب سے طاقتور جن ہوں۔ تو صحابی نے پوچھا تو آپ میرے پاس کھجور چوری کرنے کیوں آتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ صدقہ وغیرہ کرتے ہو، تو ہم نے سوچا ہم کیوں پیچھے رہے، ہم بھی آپ کے پاس کھجور لینے آئے۔ تو صحابی نے اور سوال کیا کہ مجھے کچھ ایسا چیز بتاؤ جس سے میں آپ سے بچوں، شیاطینوں سے بچوں۔ تو اس نے کہا کہ آپ آیت الکرسی پڑھا کریں۔ تو صبح جب نیکسٹ مارننگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو یہی واقعہ بیان کیا گیا۔ تو انہوں نے کہا یہ اس نے سچ کہا ہے، یعنی شیطان نے سچ کہا ہے، مگر یہ سب سے بڑا جھوٹا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے سچ کہا ہے مگر یہ سب سے بڑا جھوٹا ہے۔ میں نے یہ حدیث کا مفہوم بیان کیا ہے کیونکہ دوسری حدیث بھی اسی جیسی ملتی جلتی ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ شیطان خود کہہ رہا ہے کہ مجھ سے آپ کیسے بچ سکتے ہو، کہ وہ خود ہمیں ایڈوائز کر رہا ہے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سب سے بڑا جھوٹا ہے، اسے کذاب کہا گیا ہے، مگر یہ بات اس نے سچ کہی ہے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھیں تاکہ ہماری حفاظت ہو جائے۔ پہلے ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اسم اعظم کسے کہتے ہیں اور اسم اعظم کیا ہے۔ وہ اسم اعظم جس کے نام کی فضیلت سے، عظمت سے جو دعا کی جائے، جو دعا مانگی جائے، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتے ہیں۔ اور وہ اسم اعظم 3 سورتوں میں سے ہے، جیسے سورۃ البقرہ میں اور سورۃ آل عمران میں اور سورۃ طٰہٰ میں۔ یہ حدیث ابن ماجہ میں موجود ہے اور شیخ الالبانی نے اسے حسن قرار دیا ہے۔ ہشام بن عمار خطیب دمشق فرماتے ہیں کہ سورہ بقرہ کی آیات، آیت الکرسی اور آل عمران کی پہلی ہی آیات اور سورہ طٰہٰ کی آیات وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان دونوں آیاتوں میں اللہ تعالیٰ کا اسم عظیم ہے۔ ایک تو آیت الکرسی، دوسری آیات الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، سورہ آل عمران کی پہلی اور 2، ان میں اسم اعظم کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس حدیث کو امام البانی نے حسن قرار دیا ہے۔
تو ان احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ الحی القیوم اللہ تعالیٰ کے اسم عظیم ہے، جسے استعمال کر کے ہماری دعا قبول ہوگی انشاءاللہ۔ ہم دعا کر سکتے ہیں اللہ اب حی القیوم ہو، ہمیں مدد فرما۔ آیت الکرسی کے 10 جملے ہیں، آج ہم انشاءاللہ اس کی تفسیر سمجھیں گے۔ سب سے پہلا جملہ اللہ لا الہ الا ہو، کہ اللہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی صرف سچا معبود ہے۔ تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے معبود اسے کہتے ہیں جس کی عبادت کی جائے۔ دنیا میں کیا بہت سارے معبود ہیں کہ صرف ایک ہی معبود ہے؟ تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ دنیا میں بہت سارے معبود ہیں۔ ایکچولی معبود ان کو کہا جاتا ہے جن کی عبادت کی جاتی ہے۔ فار ایگزامپل، اگر یہاں پہ ایک کتاب ہے یا یہاں پہ ایک کوئی پتھر ہے، تو اگر کوئی اس کی عبادت کرے تو یہ بھی معبود ہے کیونکہ اس کی عبادت کی جاتی ہے۔ تو آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ دنیا میں کتنے معبود ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صرف سچا معبود اللہ ہے، باقی سارے معبود جھوٹے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ ہمیں حکم دیتا ہے کہ آپ تمام معبودوں کو چھوڑ دے اور صرف ایک معبود یعنی اللہ کی عبادت کرے۔ لہٰذا ہمیں ہر قسم کی عبادات، نماز، روزہ، دعا وغیرہ صرف اسی سے کرنی چاہیے۔ الحی القیوم وہ زندہ ہے جس پر کبھی موت نہیں آئے گی، دوسروں کو قائم رکھنے والا، بس تمام موجودات اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، جو ہمیشہ تھا اور ہمیشہ رہے گا۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اونگ، غفلت، نیند اور بے خبری سے اس کی ذات مکمل پاک ہے۔ وہ تمام دنیا کا، تمام عالمین کا مالک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی سوتا نہیں ہے، نہ نیند اس کے ذات کے لائق ہے، رواہ مسلم۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان و زمین کی تمام چیزیں اس کی غلامی میں ہے اور اس کی ماتحتی میں ہے، اس کی سلطنت میں ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ یعنی زمین و آسمان کی کل چیزیں رحمان کی غلامی میں حاضر ہونے والی ہے۔ ان سب کو رب العالمین نے ایک ایک کر کے گن رکھا ہے۔ ساری مخلوق تنہا اس کے پاس حاضر ہوگی۔ یعنی اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام جو بھی کائنات میں ہے، اب دیکھیے کتنے پلینٹس ہیں، کتنی گلیکسیز ہے۔ گوگل میپ میں اگر ہم جائیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ کتنے گلیکسیز کیسی ہے، پلینٹس کیسے ہیں، کیا یہ ان کا وجود خود آ سکتا ہے؟ سٹارز کیسے ہے؟ کیا کوئی بنانے والا ہے؟ کیا کوئی ایسی چیز ہے جو خود پیدا ہوئی ہے؟ تو یقیناً کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے۔ تو ہمیں سب کو اللہ تعالیٰ پہ ایمان لانا چاہیے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اس ہے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی سفارش کرنے والا نہیں قیامت کے دن مگر جسے اللہ تعالیٰ اجازت دے۔ تو دیر از اے کنڈیشن، وہ کیا ہے وہ بھی جانتے ہیں۔ کوئی نہیں جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے سفارش یا شفاعت کر سکے۔ سورہ نجم آیت نمبر 26 میں فرمایا گیا ہے، یعنی آسمان میں بہت سے فرشتے ہیں لیکن ان کی شفاعت بھی کچھ فائدہ نہیں دے سکتی ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی منشا اور مرضی سے ہو، یعنی اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو وہ کسی سے آپ کی سفارش کروا سکتا ہے۔ آگے اور بھی جانتے ہیں۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ سورۃ الانبیاء میں آیت نمبر 28 میں فرماتے ہیں، کسی کی وہ شفاعت نہیں کر سکتے مگر اس کی جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہو۔ تو ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ پتہ ہونا چاہیے کہ جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہو وہی ہماری سفارش کرے گے، یہ ایک کنڈیشن ہے۔ تو جس سے اللہ تعالیٰ راضی نہ ہو تو وہ ہماری کیا خود بھی سفارش نہیں کر سکتا ہے۔ حدیث شفاعت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے عرش کے نیچے جاؤں گا اور سجدے میں گر پڑوں گا، اللہ تعالیٰ مجھے سجدے میں ہی چھوڑ دے گا جب تک ان کی مرضی ہو۔ پھر کہا جائے گا اپنا سر اٹھائیے، کہو ہم سنیں گے، شفاعت کرو منظور کی جائے گی۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم
فرماتے ہیں پھر میرے لیے حد مقرر کر دی جائے گی اور انہیں میں جنت میں لے جاؤں گا، یعنی امتی یعنی ہم انشاءاللہ جو ہم ہیں ہمیں جنت میں لیا جائے گا، مگر دیر از اے کنڈیشن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حد مقرر کر دی جائے گی، سو یہ نہیں ہوگا کہ جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہے تو وہ جنت میں جائے گے، مگر وہاں پہ کنڈیشن ہوگی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہوگی، انہی کنڈیشن پہ جو ان پہ اترے گا، جس پہ وہ فٹ ہوگی وہی جنت میں ہوگی۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو، آمین۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، یعنی اللہ تعالیٰ کو تمام چیزوں کا علم ہے، پاس فیوچر جو بھی علم ہے، تمام چیزوں کا عالم اللہ تعالیٰ ہے۔ ہم کیا سوچ رہے ہیں، زمین کے اندر جو انسیکٹس وغیرہ ہے وہ کیا سوچ رہے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں، وہ کیا کھا رہے ہیں، تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اور اللہ فرماتے ہیں اور وہ اس کے علم سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے، یعنی اللہ تعالیٰ جتنا علم ہمیں دینا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے ذریعے ہمیں دیا ہے، جیسے کہ قرآن میں بہت سارے فیوچر واقعات کے بارے میں ہمیں آگاہ کیا گیا ہے وغیرہ وغیرہ۔ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی کرسی کا بیان کیا گیا ہے جس میں کچھ اختلاف ہے، تو کچھ بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ موضع القدمین ہے، یعنی پیروں کی رکھنے کی جگہ، کچھ نے اس سے قدرت و عظمت کہا ہے، بعض نے بادشاہت کی ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن صفات باری تعالیٰ جو بھی ایٹریبیوٹس صفت اللہ تعالیٰ کی ہوگی ان کے بارے میں محدثین اور سلف کا یہی مسلک ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات جس طرح قرآن اور حدیث میں بیان کی ہوئی ہے انہیں اسی طرح قبول کیا جائے، جیسے کہ یہاں پہ کرسی کا ذکر ہے، اس کے بارے میں ہمیں کچھ اور علم بیان نہیں کیا گیا ہے کہ ایسی کرسی ہے کیا ہے، تو ہمیں اس کے پیچھے نہیں لگنا چاہیے، جس طرح بیان کی گئی جیسے ہمیں پتہ ہے کہ کرسی ہے ہم اتنا ہی کہیں گے کہ یہ کرسی ہے، باقی ہمیں اس کے پیچھے نہیں لگنا چاہیے، اور یہی سلف صالحین کا بھی اصول ہے، اور ہمیں یہی ایمان رکھنا چاہیے کہ یہ کرسی ہے اور یہ عرش سے الگ ہے، عرش ایک الگ چیز ہے اور کرسی ایک الگ چیز ہے۔ وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا، یعنی اللہ تعالیٰ ان دونوں کی حفاظت سے نہیں تھکتا، یعنی اس کے لیے ان کی حفاظت دشوار نہیں ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، العلی بہت بلند اور اپنے عرش پر مستوی ہے، العظیم بہت بڑا جس کی عظمت کے سامنے بڑے بڑے جبار متکبر زبردست بادشاہوں کی کوئی حیثیت نہیں۔ ناظرین، اس آیات میں توحید الوہیت بھی ہے، یعنی الہ معبود کسے سمجھا جائے، توحید ربوبیت یعنی ہمارا رب کون ہے، توحید اسماء و صفات جیسے اللہ تعالیٰ کی کرسی، اس میں اللہ تعالیٰ کی بادشاہت بھی بیان کی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کتنا عظیم العلی العظیم ہے، تو لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ آیت الکرسی ہم پڑھیں، اس کا تفسیر پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں اور اسے یاد کریں اور اسے ہر نماز کے بعد پڑھا کریں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔